جب اللہ نے نبیوں سے میثاق یعنی عہد لیا پکا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ دوں اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تمہارے پاس پہلے سے ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا، تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور لازماً اس کی نصرت کرو گے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبیوں سے عہد لیا اور کوئی رسول آئے تو کوئی فرق ہے نبیوں اور رسول میں۔ تو نبیوں سے کہا گیا کہ تم اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا۔ ایمان تو لایا جا سکتا ہے جہاں کہیں بھی ہوں، جس عالم میں، عالم برزخ میں۔ مدد کیسے کریں گے؟ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب اللہ نے نبیوں سے میثاق یعنی عہد لیا پکا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ دوں اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تمہارے پاس پہلے سے ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا، تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور لازماً اس کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے۔ تو پھر پوچھا، دریافت فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس شرط کے اوپر تم نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ تو پھر فرمایا کہ اب گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی تیسری سورت کی آیت نمبر 81 ہے، درس جہاں سے آج شروع ہو رہا ہے، اور یہ کنٹینیوڈ ہے۔ اس کی کافی تشریح گزری تھی اور بہت سے پہلو باقی تھے۔ جو گزر گیا اس کو میں ریکیپ نہیں کر رہا ہوں، آگے سے شروع کر رہے ہیں۔ اس میں آخر میں نے یہ بات رکھی تھی کہ تمام نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے، تو ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بعد کوئی رسول نہیں آیا اور نہیں آئے گا۔ تو یہ عہد ان کے لیے تھا باقی سب سے۔ اس میں چونکہ یہ الفاظ ہیں کہ جب اس سے پہلے تو ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ جب بھی کوئی رسول آئے، کوئی نبی اس وقت موجود ہوں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبیوں سے عہد لیا اور کوئی رسول آئے تو کوئی فرق ہے نبیوں اور رسول میں۔ تو نبیوں سے کہا گیا کہ تم اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا۔ ایمان تو لایا جا سکتا ہے جہاں کہیں بھی ہوں، جس عالم میں، عالم برزخ میں۔ مدد کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے یہ دقت پیش آئی، اور پھر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، درمیان میں کوئی نہ نبی اور نہ کوئی رسول۔ یہ 600 سال کا وقفہ ہے تقریباً۔ تو وہ جب آئے تو تمام نبی کیسے مدد کریں گے؟ اس دقت کی وجہ سے مولانا مودودی نے اس کا، میں نے 2 نام لیے تھے لیکن اچھے بڑے مفسرین ہیں، اور ماڈرن دور کے ہیں، کوئی پہلے کی جو بندھی ہوئی سوچ ہے اس سے بندھے ہوئے نہیں تھے۔ تو انہوں نے اس کو انٹرپریٹ ایسے کیا کہ کوئی عہد جب لے لیا جاتا تھا، کسی نبی سے کوئی عہد لیا گیا، نبی اپنی قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، تو وہ عہد
خود بخود قوموں پر بائنڈنگ ہو گیا. یوں سمجھ لیں کہ جب نمائندے سے عہد لے لیا تو پوری قوم سے لے لیا. اس میں اشکال ایک یہ ہے کہ ایک عہد اور لیا گیا تھا، قرآن نے بتایا، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، یہ آیت نمبر 172 میں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. تمہارے رب نے آدم کی اولاد میں سے، بنی آدم میں سے ان کی نسلوں کو نکالا، ان کی پیٹھوں میں سے، اور ان سب کو خود انہی کے اوپر گواہ بنا کر یہ دریافت کیا، یہ پوچھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں. تو ایک اقرار لیا، انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں، یہ بھی عہد تھا. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اور یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ قیامت کے دن کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم غافل تھے. یہ عہد سب سے لیا گیا. یہ بھی صرف نبیوں سے لے لیا جاتا، اگر نمائندوں سے، ریپرزنٹیٹیو سے لینا، پرتیندھیوں سے لے لینا اگر کافی ہوتا ہے، ہر ایک سے لیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی ریپرزنٹیٹیو سے عہد لے لینا کافی نہیں ہے کہ وہی بائنڈنگ ہو جائے گا. اب یہ ایک اشکال ہے اس بات کے اوپر جو انہوں نے ایکسپلینیشن دیا، اور انہوں نے اس لیے یہ رکھا سامنے کہ پچھلے نبی کیسے نصرت کریں گے، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اب قومیں نصرت کریں گی، عہد ان سے لے لیا گیا تھا. لیکن عہد جب قرآن بتا رہا ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں سے بھی ایک لیا گیا تھا، ایک کووننٹ لیا گیا تھا، ایک میثاق لیا گیا تھا، ایسے ہی یہ بھی، وہ بھی صرف نبیوں سے لے لیا جاتا کہ ان کی قوموں پر لاگو ہو گیا. تو جس سے عہد لینا ہو اس سے لیا جاتا ہے. خالی نبیوں سے عہد لے لینا قوم کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوا. پھر مولانا امین احسن اصلاحی صاحب بہت بڑے مفسر ہیں، اور خاص طور سے لنگوسٹکس زبان کے، عربی زبان کے بہت اچھے ماہر. انہوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ یہ جو کہا گیا نا میثاق النبیین، نبیوں کا میثاق، نبیوں کا عہد لیا گیا، یہ کب کہا ہے نبیوں سے لیا؟ بنی اسرائیل سے لیا نبیوں کے بارے میں عہد. اور بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے، تو یہ بنی اسرائیل سے نبیوں کے بارے میں عہد لیا گیا تھا، نبیوں کا عہد ہے الفاظ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور اس کی جو انہوں نے تشریح کی فٹ نوٹ میں، وہیں 4-5 لائنیں آگے مثال دی، اور وہ مثال یہ تھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12، لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. در حقیقت اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے. یہ انہی کا ترجمہ ہے جو میں نے یہاں نقل کیا ہے، وہیں اسی فٹ نوٹ میں جو انہوں نے ترجمہ دیا تھا، بنی اسرائیل سے عہد لیا. اب بنی اسرائیل کا عہد لیا کس سے؟ دیکھیے الفاظ تو ویسے ہی ہیں، میثاق بنی اسرائیل. اور اس پچھلی آیت میں دیکھیں میثاق النبیین، نبیوں کا عہد، تو یہاں پہ یہ بنی اسرائیل کا عہد. اگر یہاں ترجمہ انہوں نے ہی کیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، تو پھر وہاں بھی ترجمہ عربی کے اعتبار سے ان کی کوئی زبان کی مہارت میں تو برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن قرآن میں الفاظ میں تو قرآن سے نکال رہا ہوں کہ انہوں نے ترجمہ یہ کیا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے عہد لیا، تو میثاق النبیین، نبیوں سے عہد لیا. تو خود انہوں نے جب ترجمہ کیا تو اس میں جو انہوں نے ایک نقطہ نکالا تھا، معلوم یہ ہوا کہ یہ اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی تو کوئی تھا نہیں اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیسے نصرت کی ہوگی؟ اللہ نے عہد لیا تھا. تو اس کا پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ بنی اسرائیل سے لیا تھا عہد، نبیوں سے نہیں لیا تھا. حالانکہ انہی کے ترجمے کے مطابق یہاں بھی ترجمہ یہ ہوگا نبیوں سے عہد لیا تھا. اب ترجمہ بہرحال پھر یہی ہوگا کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ تمہارے پاس کتاب اور حکمت میں سے کچھ آئے، اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے
بڑی اہم بات ہے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ اصل میں تو بہت مختلف رائے ہیں اس کے اوپر، اور پرانی جو سب سے زیادہ مشہور چلی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، رسول کے ساتھ کتاب آتی ہے، نبیوں پر کتاب نازل نہیں ہوتی، نبی صاحب شریعت نہیں ہوتے، نئی شریعت لے کر آتا ہے رسول۔ اس لیے کہ ایک روایت ہے، ایک ہی ہے، وہ کمزور بھی مانی جاتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک ہی ہے وہ، اور سند کے اعتبار سے کمزور مانے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ غلط ہوگی۔ اگر کسی قرآن کی بات سے ٹکراتی ہے تو ہم چھوڑتے ہیں، ورنہ نہیں چھوڑتے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 1,24,000 نبی تھے، ان میں 313 رسول ہوئے، تو اس کا مطلب یہ بتایا کہ رسول ایک خاص اسٹیٹس ہے، نبیوں ہی میں سے 313 کو، 1,24,000 میں سے 313 کو نبیوں کو رسول بھی بنایا، اور غالباً اسی روایت کی بنیاد پر بڑی تعداد کا تصور اہل علم کا یہ چلا آ رہا تھا پرانا کہ رسول کے ساتھ نئی کتاب آتی تھی، اور اس کے بعد باقی نبی جو ہیں وہ اسی کتاب کی تعلیم دیتے تھے جب تک کوئی نیا رسول نہیں آتا تھا۔ نئے رسول کے آنے کے ساتھ پھر شریعت میں کچھ تبدیلیاں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد میں آنے والے نبی پھر اس کتاب سے تعلیم دیتے تھے۔ نبی بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے یہ، لیکن رسول خاص، رسول کا یہ اسٹیٹس تھا، یہ فرق چلا آ رہا تھا عام طور سے۔ اب ذرا قریب کے دور میں، ماڈرن دور کے اندر لوگوں نے کافی قرآن کا مطالعہ شروع کیا، معلوم نہیں کیسے یہ بات نکال لی تھی یا سمجھ لی تھی، وہ پرانا ہم بھی یہی سمجھتے تھے، اس لیے کہ یہی پڑھا تھا ہم نے کہ رسول کے ساتھ، رسول کتاب، نئی کتاب کے ساتھ آتا ہے، نبیوں کو کتاب نئی نہیں دی جاتی، جو رسول پچھلا کوئی کتاب لے کر آیا ہے وہ اسی سے تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ نبیوں کو بھی کتاب دی جاتی ہے۔ دیکھیے سورہ، جب قرآن میں واضح طور پر ہے یہ تو کیوں ایسا سمجھا گیا معلوم نہیں، اور بڑی تعداد نے سمجھا، ایک زمانے سے یہی چلا رہا تھا۔ کان الناس امۃ واحدہ، آیت نمبر 213 213 سورہ البقرہ کی۔ پہلے تو شروع میں تو دنیا کے انسان ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو پھر اس کے بعد اللہ نے نبیوں کو بھیجا جب اختلافات ہوئے، تو وہ بشارت دینے والے تھے، خوشخبری دینے والے، گڈ نیوز، اور منذرین وہ وارننگ دینے والے تھے، برے انجام سے ڈرانے والے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ نازل فرمائی کتاب، نبیوں کے ساتھ حق پر مبنی، حق پر آدھارت، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں نے جس باتوں پہ اختلاف کیا ان کے معاملے میں وہ اس کتاب کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ دیکھیے لوگوں میں اختلاف جب ہوں گے تو الکتاب ہی حکم بنے گی، آخری فیصلہ جب اختلاف ہوں گے، یا تو اختلاف ایسے ہوں کہ وہ بنیادی نہیں ہو، بیسک، لیکن جب بھی اختلافات بنیادی ہوں گے، کوئی مول، اس کی جو نیچر ہے وہ بیسک ایسی ہوگی کہ جو بہت بنیادی اختلاف ہے، تو اس میں ہمیشہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی اس سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جب لوگوں میں اختلافات ہو جاتے تھے تو پھر اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا، ان کے ساتھ کتاب نازل فرماتا تھا، وانزل معہم الکتاب بالحق، ان کے ساتھ حق پر مبنی سچی کتاب نازل کی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہو گئے ان کے فیصلے اس کتاب سے کریں۔ تو نبیوں پر کتابیں اتری، کتابیں نازل ہوئیں، یہ صاف ہے، بہت واضح ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، یہ میں بڑا تفصیلی، بہت ڈیٹیلڈ ایک ٹاپک ہوگا، انشاءاللہ کبھی لوں گا میں، کچھ چیزیں میں ابھی رکھوں گا یہاں وضاحت کے لیے، ورنہ بہت گہرا اور بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ اور پھر جب یہ لوگوں نے غور و فکر شروع کیا، اور ظاہر قرآن میں اتنی واضح آئے تھے اور دوسری جگہوں پر بھی کہا ہے، تو پھر ایک ہوتی ہے تفسیر معصور۔ تفسیر معصور انہیں کہتے ہیں وہ پہلے سے جو چلی آ رہی ہے اس سے نہیں ہٹا جا سکتا، بعد کے آنے والے اسی سے اپنی تشریح کریں گے۔
اور جو اس سے ہٹا تو کہیں گے انہوں نے اپنی رائے سے کی، تفسیر بھی رائے کہلاتی ہے دوسری، یہ گناہ ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک بھی آیت کی تفسیر نہیں کی، بڑی اہم بات ہے یہ۔ عملی تفسیر کی یعنی کر کے دکھا دیا، لیکن آیت کی تلاوت کر کے اس کا مطلب سمجھا رہے ہو جیسے یہاں پر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، یا جیسے لوگ تفسیریں لکھتے ہیں، ایک بھی آیت کی تفسیر نہیں کی۔ قرآن بن جاتا، بڑی حکمت ہے اس میں، پھر اس سے الگ نہیں ہٹ سکتے تھے، اور اس میں وہ جو بڑی گہری حقیقتیں اندر کی آیات میں قیامت تک جو کھلنی تھیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کے لیے دیومالا بن جاتی۔ تو سائنس جیسے جیسے ترقی کرے گی حقیقتیں کھلتی چلی جائیں گی تو اس وقت کے دور کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑی حکمت ہے اس کے اندر کہ لوگ غور کرتے چلے جائیں، اس میں سے بے پناہ پہلو نکلتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیتے ایک بات، اب اس سے ہٹنا جائز نہیں ہوتا، تو کوئی ایک پہلو بتاتے ایسے جو اس وقت کے لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ انہوں نے نہیں کی تفسیر تو صحابہ سے شروع ہوئی، تو جس نے بھی کبھی کوئی بات کہی ایسی کہ جو پہلے نہیں کہی گئی تھی، پھر اس نے اپنی رائے سے کہی۔ ہر تفسیر کے اندر ایسی کوئی بات جو پہلے اس سے نہیں آئی تھی وہ پھر رائے ہو گئی، وہ تفسیر بھی رائے، وہ گناہ ہو گیا، تو یہ تو گڑھی ہوئی بات ہے۔ جب غور و فکر کا حکم دیا گیا اس میں سے نئے نئے پہلو نکلیں گے قیامت تک، یہ کہا جائے کہ میں اپنی رائے سے مت کرنا۔ رائے کسے کہتے ہیں؟ بغیر غور و فکر کے خود پہلے سے کچھ طے کیا ہو، صرف وہی کہتے چلے جائیں تو اس کو تو کہہ سکتا ہے کوئی رائے۔ غور و فکر کر کے ثبوتوں سے، قرآن کے دوسرے اور مقامات سے اس کو ویریفائی کرتے ہوئے، جو سائنس کی روشنی میں جو ثابت شدہ اصول ہمیں ملے ان سے ثابت کرتے ہوئے، ان سے ایکسپلین کرتے ہوئے، صحیح حدیث کی روشنی کے اندر بعض چیزیں اس سے ثابت کرتے ہوئے، اگر کچھ پہلو آتے چلے جائیں زندگی قرآن میں سے اور نکلتے چلے جائیں گے، یہ تو عجائبات قیامت تک کھلیں گے اس کے، تو پھر وہ رائے ہو جائے گی۔ رائے نہیں، وہ غور و فکر ہوا۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جس نے اپنی رائے سے کچھ کہا، اگر وہ بات صحیح بھی ہے تب بھی گناہ ہے، لیکن پھر اب قریب کے دور میں بہت سے لوگوں نے قرآن پر غور و فکر شروع کیا، یہ پچھلی صدی سے۔ اب انہیں یہ آیات جگہ جگہ مل رہی ہے کہ نبیوں پر کتاب نازل ہوئی، تو پھر اب یہ موضوع بھی چلا، اس پر بھی غور ہوا، پھر نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ کسی نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، یہ خالی دو نام ہیں۔ نبی مانے خبر دینے والا لفظی مانے، رسول مانے اللہ کا پیغام لانے والا۔ کسی نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ اگر بندوں کے اعتبار سے سوچے تو بندوں کو خبریں دیتا ہے وہ، اس اعتبار سے نبی کہلائے۔ اللہ کے اعتبار سے سوچے تو اللہ نے اپنا پیغام بھیجا، اس اعتبار سے رسول کہلائے، ورنہ کوئی فرق نہیں۔ تو ایسے طرح طرح سے لوگوں نے اپنے بہت سی اور رائے، بہت سے اور ایکسپلینیشن غور و فکر کر کے آئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ بھئی کتاب تو ان پر بھی آئی، نبیوں پر بھی کتابیں آئیں۔ دیکھیے کہ آیت دیکھیے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44۔ اب میں کچھ پہلو رکھ رہا ہوں، تفصیلی موضوع کہ دونوں میں کیا فرق ہے یہ پھر کبھی، لیکن اہم اس کے اندر جو اصل فرق ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی، اس میں ہدایت اور نور تھا، ہے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی ہے ملاوٹوں کے ساتھ۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اسی توریت سے جو نبی بعد کو آنے والے فیصلے کرتے تھے اپنے، وہ نبی جو اسلام پر تھے، جنہوں نے سر تسلیم خم کیا تھا، جنہوں نے اپنا اطاعت سر جھکایا ہوا تھا، وہ اسی توریت سے فیصلے کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہر نبی پر نہیں نازل ہوتی تھی کتاب، یہ بھی طے ہو گیا۔ ہر نبی ایک نئی کتاب کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ ایک بات یہ بھی طے ہے کہ نبیوں پر بھی نبی بھی کتابوں کے ساتھ آتے تھے، کہ ہر نبی نئی کتاب کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ ایک بات یہ بھی قرآن سے واضح ہو رہی ہے کہ جب توریت آئی تو بعد کو بنی اسرائیل میں بہت سے نبی ایسے گزرے کہ جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ توریت سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسے دیکھیں سورہ مریم کی آیت نمبر 54، 54، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل،
اسماعیل کی یاد دلاؤ اس کتاب میں، یا اس کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، ذکر کرو ان کا۔ انہو کانا صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے، وکانا رسول النبی، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے حضرت اسماعیل، قرآن نے صاف لفظوں میں کہا۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم کے دور میں حضرت ابراہیم کے علاوہ 3 اور تھے نبی یا رسول، جو بھی کہیں ہم، کیٹیگری کی بات تو ابھی الگ رہی۔ اور چونکہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، نبیوں میں سے رسول ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نبی کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ 3 نبی اور تھے، اس میں کوئی رسول تھا، یا ان کے بارے میں تو صاف صاف کہہ دیا کہ یہ رسول بھی تھے۔ حضرت اسماعیل، اس دور میں 4 نبی ہیں، ایک تو حضرت ابراہیم، اور اس کے بعد پھر ایک ان کے صاحبزادے یہ حضرت اسماعیل، پھر ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق، جو حضرت اسماعیل کے 14 سال بعد پیدا ہوئے تھے، پھر ان کے بھتیجے حضرت لوط۔ یہ تینوں اسی وقت موجود ہیں حضرت ابراہیم کے دور میں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے ان کو الگ الگ بستیوں میں، بڑی بڑی بستیوں کے اندر چھوڑا تھا یا بسایا تھا، اور خود وہ سارا علاقے کی نگرانی کرتے تھے، مختلف جگہوں پر وزٹ کرتے رہتے تھے، تو ایک طریقے سے ان کے اسسٹنٹ نبی تھے یہ، ان کا اسٹیٹس ایک بڑا تھا، ان کے زیر نگرانی یہ نبی تھے۔ اسسٹنٹ لفظ یا وزیر نبی تھے، اسسٹنٹ لفظ میں نے اس لیے بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا قرآن میں، کہ حضرت ہارون ان کے وزیر تھے اور نبی بھی تھے، ان کو اسسٹ کرنے والے تھے، ان کی ہیلپ کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ تو ایسے ہی حضرت ابراہیم کے یہ 3 اسسٹنٹ نبی تھے، 2 صاحبزادے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور ایک بھتیجے حضرت لوط۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں صاف بتا دیا کہ وہ رسول بھی تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ ان کے تحت یہ باقی 3 نبی تھے، تو سب پر ان پر الگ الگ کتابیں نہیں آئیں ایک ہی دور کے اندر، ایک ہی دور میں اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی ہو یا کچھ، پھر ایک ہی اسی دور کے اندر کوئی الگ شریعت والی الگ الگ کتابیں الگ الگ علاقوں میں آ گئی ہو، تو ویسے بھی کامن سینس کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت اسماعیل پہ تو کوئی نئی کتاب نہیں آئی، یہ تو الگ بات ہے، ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کامن سینس کی بات بھی ہے کہ کوئی نئی کتاب حضرت اسماعیل پہ اتری ہو، لیکن وہ بتایا رسول بھی تھے، تو ہر رسول پر بھی کتاب اترنا ضروری نہیں ہے کہ رسول نئی کتاب کے ساتھ ہی آئے گا۔ ایک تو وہ بات طے ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ نبیوں پر کتاب نازل نہیں ہوتی تھی، نبیوں پر کتاب ہوتی تھی نازل، اور ہر نبی پر نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی رسولوں پر کتابیں نازل ہوتی تھی، نئی، ہر رسول پر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت لوط پر کوئی نئی کتاب نہیں نازل ہوئی، حضرت اسحاق پر کوئی نئی کتاب نہیں نازل ہوئی۔ اب یہ رسول اور نبی کا فرق کیا ہے پھر؟ کیا وہی بات ہے کہ کہیں اسی کو نبی کہا گیا، اسی کو رسول کہا گیا، الگ الگ پراپرٹیز ہیں، خالی صفات، کہ فرق کوئی نہیں ہے، 2 الفاظ ہیں انہی کے لیے، ان کی دونوں صفات ہیں؟ یہ ایسا بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ ابھی یہ آیت جس کی تشریح میں ہم چل رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ پھر تمہارے پاس جب رسول آئے تو مدد کرنا اور ایمان لانا اس پر۔ تو یہاں سے بھی ایک بات کلیئر ہے اس حدیث کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی، کہ رسول کا اسٹیٹس کچھ زیادہ ذمہ داری کا ہے نبیوں کے مقابلے میں، فرق ہے، ایسا نہیں ہے کوئی فرق نہیں۔ حضرت لوط کے بارے میں بھی یہ کہا، یہ سورہ صافات میں، سورہ 37 آیت نمبر 133 133، وہ بھی رسول تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کتاب ان پر بھی کوئی نازل نہیں تھی، یہ لوط رسولوں میں سے تھے، حضرت لوط علیہ السلام۔ رسول اور نبیوں میں مختصر میں آپ کو بتا دوں فرق کیا ہے، اس لیے کہ یہ جتنی باتیں یہ کہی جا رہی ہیں دونوں بالکل ایک ہی شخصیت کی 2 صفات کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول نئی کتاب لے کر آتے تھے اور نبیوں پر نہیں آتی تھی، سب نبیوں پر بھی نہیں آتی تھی، سب رسولوں پر بھی کتاب نہیں آتی تھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے رسولوں کے بارے میں، یہ نبیوں کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا۔ سورہ نساء 4 سورت آیت نمبر 165 165، رسولا مبشرین و منذرین
نبیوں کے بارے میں جیسے کہا تھا سورہ بقرہ کی آیت 213 میں، یہ بھی بشارت دینے والے بھی ہوتے تھے، وارننگ دینے والے بھی ہوتے تھے، وہ نبی بھی یہ کرتے تھے، خوشخبری دینا اچھے انجام کے بارے۔ اور لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اور اس لیے کہ جب کوئی رسول آ جائے تو لوگوں پر حجت پوری ہو جائے، رسولوں کے آ جانے کے بعد پھر کوئی ذمہ داری نہیں بچے کہ ابھی تو اللہ نے اتنا اور کیا ہوتا۔ تو رسول فائنل آخری حجت پوری کرنے والے لوگ تھے، یہ نبیوں کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ رسولوں کو بڑا ایریا دیا جاتا تھا، بڑی قوم ہوتی تھی کوئی، رسول انقلابی ہوتے تھے، نبی صرف تعلیم دیتے تھے، چاہے وہ ان کے پاس نئی کتاب آئی ہو اور چاہے وہ پچھلی کتاب سے دے رہے ہوں، لوگوں کو بتاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ لیکن رسول انقلابی ہوتے تھے، بڑی قوم ہوتی تھی اور آخری حجت ان کے ذریعے پوری ہو جاتی تھی، رسولوں کے ذریعے، کہ اگر وہ نہیں مانے تو پھر اللہ کی عذاب میں پکڑ ہو ان کی۔ جیسے قیامت میں حجت پوری ہو جائے گی، وہ پوری ہو چکی ہوگی، یہاں سب تک پیغام پہنچ گیا قیامت کبریٰ میں، تو پھر ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا جن پر حجت پوری ہو گئی اور نافرمان تھے، عذاب میں رکھا جائے گا۔ ایسے ہی یہاں دنیا میں جو قیامتیں آتی ہیں، جب قوموں کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اسے قیامت کہتے ہیں، قیامت صغریٰ، یہ چھوٹی قیامت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب ایک قیامت تھی، فیصلے یہی زمین پر ہو جاتے ہیں قوموں کے فیصلے جب زمین پر ہوتے ہیں وہ بھی قیامتیں ہوتی ہیں۔ وہ فیصلے ان پر ہوتے ہیں، ان قوموں کے اوپر ہوتے ہیں جن پر حجت پوری ہو گئی، ٹھیک سے پیغام ان کو پہنچا دیا گیا۔ ایک بڑی قوم کو رسول حجت پوری کرنے کے لیے آتے تھے کہ نبی کی باتیں نہیں مانی، نافرمانی کی، اللہ کیا حساب دیں گے۔ رسول نے پوری قوم پر حجت پوری کر دی، اس کے بعد اگر رسول کو ستایا تو پھر قوموں کی پکڑ ہوگی، یہیں اسی دنیا میں ان کے لیے فیصلے آئیں گے۔ یہ فرق ہے نبی اور رسول میں، یہ واضح طور پر۔ ایک بات پہ اور غور کیجیے گا، بڑی باریک بات ہے اور اس کی ڈیٹیل تفصیل اس وقت میں نہیں لوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ کسی موقع پہ نبی اور رسول کے فرق کو زیادہ تفصیل سے، ایسا موضوع ہے کہ پورا 1 گھنٹہ اسی کے اندر جائے۔ آپ سے کہا گیا کہ ایمان لائیے اللہ پر، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں پر، وَرُسُلِهِ، کہیں یہ نہیں کہا نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو جگہ جگہ یہ بات قرآن نے، ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ کہی، سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بعد کے لوگوں کے لیے بھی یہ کہیں نہیں کہا سب نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ مانتے تو ہم ہیں اس لیے کہ قرآن نے بتایا اللہ کے نبی تھے تو سچے تھے۔ اس بات کی وضاحتیں بہت کر چکا ہوں میں، اس فرق کو لوگ نہیں ذہن میں رکھتے۔ جب وہ بات آتی ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، مطلب ہم نہیں کرتے، سب پہ اللہ کا پیغام آیا تھا۔ ایمان لانا کے الفاظ کچھ اور ہیں، خالی اتنی سی بات نہیں ہے۔ ہم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ارے بھائی ہم اس پر بھی تو ایمان رکھتے ہیں کہ فرعون کا لشکر ڈوب گیا تھا، جو بھی قرآن نے کہا اس پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں مانتے؟ جتنی چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہم تو سب کو مانتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ خاص طور سے ایمان لانے کے جو الفاظ آتے ہیں کہ یہ تمہاری ایمانیات میں سے، قرآن کی ہر بات مانتے ہیں، اس کا کچھ مفہوم اس سے آگے ہے ماننے سے۔ ہم اس پر بار بار کہا گیا کہ سب کتابوں پر ایمان لانا، اس کا مفہوم اس سے کچھ آگے، خالی یہ ماننے کے بجائے کہ کتابیں سب سچی تھیں اللہ کی طرف سے جو آئی تھیں، اور اس کا مفہوم اس سے کچھ آگے ہے کہ رسول سب سچے تھے اللہ کی طرف سے آئے تھے، نبی بھی سب سچے تھے اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ مفہوم تو نکلتا ہے انڈائریکٹ، لیکن ڈائریکٹ کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ سب نبیوں پر ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہے، سب رسولوں پر ایمان لانا لازم ہے، اور بہت سی جگہ کہا گیا ہے۔ تو رسول کو ایک بڑا ایریا دیا جاتا تھا، رسول پوری قوم کو لے کر چلتا تھا، اور رسول کی زندگی میں قوموں کے فیصلے ہو جاتے تھے۔ اگر اس کے بعد وہ بدعہدی کریں یا گڑبڑ کریں یا ستائیں یا پرے تو قوموں کے فیصلے ہو جایا کرتے تھے، یا یہ کہ مان لیں لوگ بڑی تعداد میں، تو اس کے بعد پھر وہ بھی ایک انقلاب ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پوری نافرمان تھی،
ساری فیصلہ آ گیا یہاں پر۔ اس سے واضح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت محنت کی تھی، رسول تھے، حجت پوری کرتی تھی، تو وہاں کے لوگوں نے بیعت مجموعی شرک چھوڑ دیا تھا، جس علاقے میں ان کو چھوڑ کر آئے تھے، مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں، انہوں نے وہاں حجت پوری کی، اور اللہ نے ایسا نہیں کہ وہاں پہ شرک چل رہا تھا، اللہ نے وہاں ان کے ذریعے توحید کا پیغام پہنچایا، اور عام طور سے لوگ جو ہے وہاں انہوں نے حضرت اسماعیل کے پیغام کو تسلیم کیا ہوگا اور مانا ہوگا۔ ایک بڑے علاقے میں ان کو انڈیپینڈنٹ بھیجا گیا تھا، کتاب کوئی نہیں آئی تھی، نہ حضرت لوط پر نہ ان پر، لیکن وہاں بھی قوموں کا فیصلہ تھا، اور یہاں پر قوم کا فیصلہ اللہ کے لیے تھا کہ یہ نافرمان نہیں ہے، مشرکین نہیں ہیں۔ تو یہ فرق ہے نبی اور رسول میں۔ رسول بڑی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، رسول کی زندگیوں کے اندر یہاں زمین پر قیامتیں آتی تھی۔ تو یہ پھر جتنے تھے مثلاً جن کے ذکر آپ پڑھتے ہیں، چاہے وہ کتاب کا تذکرہ وہاں ہو چاہے نہ ہو، جن کا تذکرہ قرآن میں پڑھتے ہیں ان کی قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام رسول تھے، حضرت صالح علیہ السلام رسول تھے، بڑی قوم تھی، ختم ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ایک بڑا علاقہ تھا، تباہ ہو گیا اس کے بعد جب حجت ان کے اوپر پوری ہو گئی۔ تو یہ رسول تھے سب۔ حضرت یونس علیہ السلام، قوم تباہ نہیں ہوئی، لیکن قوم تباہ ہو جاتی اگر وہ آخر وقت میں توبہ نہ کر لیتے، اور اللہ نے بتایا بہت بڑی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرف، اس زمانے کی بہت بڑی بستی ہو گئی لاکھ سے زیادہ لوگوں کی۔ قرآن میں ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تو وہ رسول تھے، وہ کہا ہے قرآن نے ان کو، وہی سورہ صافات میں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جیسے حضرت ان کو کہا لوط کو، ایسی سورہ صافات میں سورہ 37 میں ان کو بھی رسول کہا، حضرت یونس علیہ السلام کو۔ تو یہ ہے فرق نبی اور رسولوں میں۔ تو یہ کہا جب تمہارے پاس نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ جب کوئی رسول آ جائے تو تم سب اس کی نصرت کرنا۔ تو ایسے بھی تھے کہ نبی جن زندگیوں میں رسول آئے ہوں گے اور سب ان کی ہیلپ کریں گے، پھر ان کی نصرت کریں گے۔ ہمیں سب کے واقعات نہیں معلوم۔ اب 1,24,000 اگر انبیاء آئے قرآن میں، تو نبی رسول سب کا ملا کے 25 کا ذکر ہے، 25 کا۔ تو اتنے اگر آئے تو کتنے ہی نبی ایسے ہوں گے جن کی زندگیوں میں کوئی رسول آیا۔ تو ایک تو انہیں ہدایت ہوئی، لیکن سارے نبیوں سے کیوں لیا؟ نبی ایسے بھی ہوں گے جن کی قوموں کا کچھ پتہ نہیں، ان کی زندگی میں رسول آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ اچھا پرانی تاریخ ہے، ہمیں ان کے واقعات سب کے قرآن نے نہیں بتایا، آئے ہوں گے، یہ مان سکتے ہیں کہ نہیں آیا ہوگا۔ 1,24,000 میں سے جہاں رسول بھی آتے ہوں گے جب نبی تھے، ہوتے تھے کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہیں تب تو کوئی نہ نبی تھا نہ رسول تھا اس وقت، بہت لمبے عرصے سے۔ اب یہ باقی کیسے ان کی نصرت کریں گے؟ اصل بات یہ نصرت والے لفظ جو ہے یہ غور کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ تمہیں ایمان لانا ہوگا تو ٹھیک ہے، عالم برزخ میں ہے، سب ایمان لے آئے، تمہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد وہ کیسے کرتے ہیں یا کیسے کریں گے؟ وہ کی انہوں نے اور کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے عہد لیا تھا انہوں نے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کی اور کرتے تھے۔ اسے تو مان لیا الفاظ سے ہم نے، لیکن اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی نصرت کیسے ہوتی تھی۔ اسے سمجھنے کے لیے زیادہ تفصیل سے تو یہاں پھر ایک بڑا موضوع آ جائے گا جسے میں بیان کر چکا ہوں۔ سورہ نمبر 23 سورہ المومنون کی آیت نمبر 100 درس جو ہے وہ موجود ہے، آپ میرا نام ڈالیں اور 2300 ڈالیں تو آپ کو آج مل جائے گا وہ یوٹیوب کے اوپر۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 100، جس میں برزخ وہ شاید وہ 2 درس میں گئی تھی یہ بات کہ برزخ کیا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے جو قیامت ہوگی اس سے پہلے یہ تفصیل جو ہے یہ 2 مرتبہ میں آئی تھی، 2 درس اس میں گئے تھے۔ اس تفصیل کے لیے تو آپ ادھر ریفر کر لیں کہ پہلے سے موجود ہے۔ یہ چند باتیں میں یہاں پر 1-2 رکھ رہا ہوں۔
دیکھیے سورہ نمبر 37 آیت نمبر 171 سے 171 172 173 172 سے 73 چھوٹی چھوٹی آیتیں تین سورہ صافات کی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. ہمارے جو رسول تھے، وہ بندے جو رسول ہوئے، ان کے لیے ہماری ایک بات یہ پہلے سے فائنل ہے، ان کے لیے طے کر دیا گیا ہے، یہ پہلے سے شروع سے اللہ نے ان کے لیے فائنل رکھا ہے رسولوں کے لیے. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. ان سب کی نصرت ہوگی، مدد کی جائے گی. لوگ مخالفت کریں گے، قومیں ہوں گی بڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی قوم مخالف ہو گئی، ان کو صلیب پر لے گئے، اللہ کی نصرت آئی، ان کو صلیب کے اوپر موت نہیں ہونے دی. ماننے والے بہت تھوڑے سے ہیں، ان کو کہیں نکال کر کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھپ کر کہیں نکل گئے ہوتے، یہ بھی نہیں ہوا. یہ بھی نہیں ہوا کہ اوپر سے کوئی ایسا عذاب آ جائے جس سے وہ سب مر جائیں، یہ تھوڑے سے لوگ بچ جائیں. ان کے حواری جو ہیں، حواری بچے، آگے بہت پھیلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بہت لوگوں نے ان کی دعوت کو سنا، بڑی تعداد میں، اور خود حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بچا لیا، صلیب پر سے بچا لیا، وہاں صلیب پر پہنچا دینے کے بعد بچا لیا. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. ان کی نصرت ہوگی سب کی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور ہمارا ہی لشکر لازماً غالب آ کر رہے گا. یہ لشکر کا لفظ بھی استعمال کیا، یعنی یہاں کانفلکٹس ہوں گی، ٹکراؤ ہوں گے بڑی قوموں کے رسولوں کے معاملے میں، اور ہمارا ہی لشکر غالب ہوگا. تو یہ لشکر کی بات خالی رسول کی موجودگی کی نہیں، ہمارا لشکر، یہ اس لشکر میں اور رسول شامل ہیں. یہ ہمارے سالے رسولوں کے لیے طے ہو چکا کہ ہمارا لشکر غالب ہوگا. حزب اللہ یہ کر رہے ہیں کام. کیسے کر رہے ہیں؟ اب بھی جاری ہے ان کی نصرت، اب بھی، اور وہ مشن بھی جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تو قادر مطلق ہے، آل پاورفل ہے، پہلے ہی دن سے کچھ کر دیتا. تو یہ اللہ کی اسکیم نہیں تھی، بلکہ آزاد چھوڑ دیں، ارادے کے اندر اور کوشش کے اندر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے. شیاطین ہوں وہ اپنی کوششیں کریں، ٹکرائیں، یہ مقابلہ کریں، لیکن آخری فیصلہ آخر میں جا کر یہی ہوگا کہ حق کی جیت ہوگی. اور یہ چلا آ رہا ہے ٹکراؤ تو، اور پہلے سے یہاں دنیا میں آنے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. وہ ابلیس وہیں سے شروع ہو گیا تھا ٹکراؤ تو، اور شروع سے ہی یہ اصل میں ایک ہیڈ ابلیس ہے اور ایک ہیڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنی روحانی حیثیت تھی جب وہاں پر تھے. جسے اقبال نے ایسے کہا، ستیزہ کار رہا ہے، یعنی ٹکراتے، ان میں ٹکراؤ رہا ہے ازل سے، ایٹرنیٹی سے، ازل سے تا امروز آج تک. چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی. ان کا شیطانی قوتوں اور مصطفیٰ کی قوتوں کا ٹکراؤ یہ تو چلا آ رہا ہے یہ دنیا میں آنے سے پہلے سے، اور آخر تک جائے گا. یہی دو ٹکراؤ ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے. اللہ کی جماعت اور شیطانوں کی جماعت، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو گزر گئے، کام کر رہے ہیں. جانے کے بعد یہ برے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، کسی جگہ پنجرے میں بند نہیں ہے. ہمارے تصورات تو یہ کہ اچھے لوگوں کو بھی پنجرے میں بند کر دیا گیا، جیسے طوطا ووطا بنا کر کچھ، وہاں ان کو کوئی ہری مرچیں کھلائی جاتی ہوں گی. بھائی طوطے کو تو یہ پسند ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہاں روزی دی جاتی ہے. وہ ہرے پرندوں کے جسم کے اندر ہیں وہ اچھے لوگ. تو ہمارے تو تصورات ہمارے یہاں تو اس طرح کے آ گئے. ہرے پرندوں کے قالب میں ان کے جسم کے اندر وہ ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے. تو ہرے پرندے تو یہ طوطے سمجھ میں آ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ اسے آپ سنیے گا پورے کو بہت تفصیل سے. اس میں حدیث ہے، قرآن کی آیات ہیں. برزخ کیا ہے؟ کہیں پہ یہ کہا گیا کہ وہ علیین میں اچھے لوگ علیین کے اندر ہیں، کوئی جگہ ہے اپنے وہاں پہ ہو گیا گراؤ، اچھی نعمتیں ہیں وہ وہاں پر ہو، اب تب تک رکے ہوئے. برے لوگ سب کوئی سجین ہے، کوئی جیل اس میں ہے سارے. قرآن کہتا ہے اللہ ان کتاب الابرار لفی علیین. یہ علیین کوئی ان کے قید کرنے کی جگہ نہیں ہے، ان کو رکھنے کی اچھے لوگوں کو. ان کا ریکارڈ اس جگہ جس جگہ ہے جیسے اس کا نام علیین ہے، بڑی اعلیٰ جگہوں میں ہے. اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین. اور وہ جو
حدیں توڑنے والے تھے، انکار کرنے والے، ان کا جو ریکارڈ ہے یہ نہیں کہا وہ خود بند ہے، وہ اس کا نام جس جگہ ہے، جیسے ہے، جس شکل میں ہے، وہ اس کا نام سجین ہے۔ یہ قرآن نے صاف کہا۔ یہ کب کہا کہ وہ جگہ ایسی نہیں وہ خود بند ہے؟ ان کا ریکارڈ وہاں ہے۔ کتاب الفجار، ان کی کتاب یعنی ان کا ریکارڈ وہاں ہے۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے ریکارڈ روم، حالانکہ وہ روم بھی کے تصور بھی ویسی ہو جائے گا جیسی چیزیں ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ خود بند ہے کہیں پر، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری زندگی میں ڈائریکٹ مداخلت نہیں کر سکتے۔ حالت برزخ کا مطلب، جسے کہا مقام کہا، کہ مقام برزخ، یا کہا گیا کہیں اگر، تو مقام جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، ان کی حالت ہے۔ کس حالت کے اندر ہے وہ؟ خاص جگہ نہیں ہے۔ کیا رینج ہے اس کی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں دنیا میں آ سکتے ہیں، گھوم پھر، ہاں دخل نہیں دیتے زندگیوں میں، اب بھی نیک و برے عمل کر رہے ہیں، حساب نہیں ہوگا، حساب ہو چکا، حساب یہیں تک کے لیے تھا۔ لیکن جو نیک ہیں ان کی نیکیاں، ان کے جذبے باقی، اور اللہ کی ہدایت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہوں۔ یہ ہے مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی کمانڈ میں اس کی نصرت جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نصرت جاری تھی۔ جو قدوسی لشکر ہے ان کی، جو لشکر ہمیں نظر نہیں آتے۔ میں ایک حدیث کا حوالہ دوں صرف، کہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، مکے اور مدینے کے درمیان سے گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جگہ ہے یہ؟ جنگل سا تھا، میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں اسے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں وادی ہے، نام لیا، تو فرمایا کہ میں گویا ایسا ہے کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں یہاں، لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ حاضر ہوں، اللہ، اور کانوں میں انگلیاں ہیں، گھنگریالے بال ہیں، ذرا سا رنگ سانولا ہے۔ پھر ذرا سا جب آگے چلے، پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ نام بتایا گیا، ہلکا پھلکا کچھ پہاڑی سا جگہ تھی۔ کہا یہاں گویا یونس کو دیکھ رہا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام کو، ان کی اونٹ ایسا ہے اور اس رنگ کا ہے، اور ان کی نکیل جو ہے وہ ایسی ہے، اور ان کی اور تفصیلات بتائی حضرت یونس کی۔ تو یہ وہاں کیا کر رہے تھے بھائی؟ اور بولے یہ بھی لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسے لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں حج کو جا رہے ہوں، بیت اللہ پہ جا رہے ہوں، یہ کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ یہ عمل تو ختم ہو گئے، ان میں کسی پہ کوئی حج فرض تھوڑی ہے، یا وہاں سے آ کے بھیجا گئے کہیں، اگر کہیں پر تھے تو وہاں سے لا کے آ کے کہ ذرا عمرہ کر جاؤ جا کر۔ ان کا ہے موجود، یہ مختلف کاموں میں اپنے لگے ہیں، دخل نہیں دے سکتے زندگیوں کے اندر۔ جو مادی جسم ہے، مادی زندگی ہے، ان میں دخل نہیں دے سکتے۔ وہ ساری مخلوقات جن کے جسم مادی نہیں ہے، یہ ایک لشکر ہے اللہ کا، شیطانی لشکر بھی کام کر رہا ہے، وہ برے کمال کرنے والے بھی موجود ہیں، وہ بھی دخل نہیں دے سکتے، شیطانی طاقتیں بھی موجود ہیں۔ دیکھیے آیت دیکھیں، اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 58 کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا یہ فائنل ہے، لازماً غالب آ کر رہیں گے، میں اور میرے رسول غالب ہوں گے، میرے اور میرے سارے رسول غالب ہوں گے۔ یہ کمبائن ایک وہ ہے کہ یہ آخری جیت ان کی ہوگی۔ جیت تو تب ہوگی جب موجود ہو، جو گزر گئے ان کی جیت کی بات تھوڑی ہو، اپنا کام کر کے چلے گئے گزرنے والے، تو موجود تو سب ہیں۔ میں کتنی مرتبہ یہ حوالہ دے چکا ہوں کہ فرعون بھی موجود ہے، وہاں نہیں ہے مصر کے عجائب گھر میں، وہاں پر اس کی لاش ہے۔ اگر اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ صبح شام ان کو جہنم ان کے آگے پیش کی جاتی ہے، اسی آیت میں جو آیت جس کا میں نے حوالہ دیا وہاں سے بھی برزخ کی بات تھی، تو پھر برزخ پورا سمجھایا میں نے، سورہ نمبر 23 سورہ مومنون کی، المومنون کی آیت نمبر 100، کہ آل فرعون کو صبح شام جہنم جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے ان پر۔ اصل عذاب تو ہوگا بعد کو، تو پھر جو زندہ ہیں انہی کے اوپر، تو مرنے والے کے اوپر، یعنی اس وقت مردہ اگر کوئی ہو
تو اس کو چاہے آگ میں جلا دو چاہے کچھ کر دو، اس پہ کوئی فرق تھوڑی پڑ رہا ہے، اور جسم تو اس کا وہاں رکھا ہوا ہے میوزیم کے اندر۔ جہنم کی ایک چنگاری بھی وہاں پہنچ جائے تو میوزیم میں بھسم ہو جاتا۔ اسے آتے ہیں لوگ دیکھنے آتے ہیں، وہاں صبح شام آگ پر پیش کی، تو اس جسم کو نہیں کیا جا رہا جو فرعون کی باڈی ہے، لاش، بلکہ اصل فرعون تو کہیں اور ہے اور وہ اپنی حرکتوں میں ہیں۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ وہ صبح شام ان کو بتایا جاتا ہے یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ اب وہ تو فائنل ہو گیا نا، توبہ کرنے سے تو کوئی حل نہیں ہے اب، اس لیے کہ وہ زندگی تو یہی تک تھی جہاں پر توبہ قبول ہوتی، تو اب اس ڈر کی وجہ سے وہ چھوڑ دیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب نہ کوئی ایک نیکی لکھی جائے گی نام عمل میں، نہ برائی لکھی جائے گی، اس کے لیے تو یہ ٹیسٹ کے لیے تو یہی زندگی تھی۔ تو وہ ہیں موجود، اللہ کے منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے نبیوں سے عہد لیا تھا، اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، آخری رسول آئے ان کی زندگی میں بھی، اس سے پہلے بھی جو رسول آئے نبیوں کی، وہ نبیوں نے ان کی نصرت کی جب جو آتے رہے، اور ان کی بھی نصرت ہوئی۔ اللہ کی نصرت اسباب کے ذریعے ہوتی ہے، مینز، سادھنوں سے، مادھیموں سے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خود آ کے اور کچھ کر دے۔ کہیں اگر آندھی اور زلزلے بھی آ گئے تو وہ آندھی کے لیے خود کچھ نہیں چلاتا ہو کہ کوئی والو کھول دیا، وہاں سے ریلیز ہو گئی پریشر سے ہوا، جا کے کسی نے کوئی والو کھولا جائے، کوئی انسان ہو، یہ اس کے سادھن ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ ہے، وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ فیصلے نافذ کرنے والے بھی ہیں، وہ بھی سادھن ہیں، مختلف فرشتے۔ تو ایسے ہی سارے کام اسباب کے تھرو ہوتے ہیں، مادھیموں سے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ جو رسولوں کے لیے بھی جو نصرت آتی تھی، اس میں ان کے یہ لوگ بھی شریک ہوتے۔ کیسے ہوتے ہیں، اس سے کتنے اثرات پڑتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ دخل اگر ایسی دے سکتے تو پھر وہ تو ہر طرف ہمیں نظر نہیں آ رہے اور مار کاٹ چل رہی ہوتی، جو لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی آپس میں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، وہ مادی زندگی سے جانے کے بعد یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ فرشتے آئے، قرآن نے کہا 1000 فرشتوں سے مدد کی تھی جنگ بدر میں۔ 1000 تو تھے دشمن، 313 تھے یہ جن کی مدد کی تھی۔ اب 1000 فرشتے آ گئے، ان 313 کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اور ان میں سے ایک بھی بھاگ کے جا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ نظر نہیں آ رہے۔ اور فرشتہ تو شاید ایک ہی سب کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن آئے کتنے؟ 1000، ایک دشمن پر ایک۔ 70 ان میں سے ان کی جان گئی یا مارے گئے، وہ دشمنوں میں سے، باقی بھاگ گئے۔ یہ بھاگ کہاں سے گئے؟ ایک پر ایک فرشتہ لگا ہوا تھا، تو باقی بھاگ گئے 70، اور ان 70 کو بھی انہوں نے مارا تھا، ان 313 نے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تو یہ نصرت ایسی مادی دخل دے کر نہیں ہوتی، دماغ پر اثرات ڈالے، ان کے دلوں پہ خوف طاری کر دیا، ان کے دلوں پہ اطمینان، کانفیڈنس آ گیا۔ یہ جو وہ ہوتے ہیں، چاہے وہ جو نظر ہمیں نہیں آتے، جن کے مادی جسم نہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، شیاطین ہوں، ایسے ڈائریکٹ دخل نہیں دیتے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک کی کرسی اٹھا کے باہر پھینکیا ہے کرسی سمیت۔ اب شیاطین انسانوں کے دشمن ہے، گلے گھونٹ دے سب کے، ایمان والوں کے دشمن ہے وہ تو ایمان والوں کے، تو نہیں گھونٹ سکتے۔ اچھا اگر آپ جاگ رہے ہیں تب تو آپ شور وور مچائیں گے، آپ کو پتہ ہے آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دی، کچھ اور دعائیں معلوم ہے تو کچھ ڈیفنس کریں گے اپنا۔ اچھا سوتے میں گلا گھونٹ دے تو نہیں دے سکتے ایسے دخل۔ جو مادی جسم نہیں، وہ نظر نہیں آتے، دماغ کے راستے سے آتے، چیزیں محسوس ہوتی ہیں، پھر سچ میں نظر بھی آنے لگتی، دماغ کے راستے سے ہوتا، پھر تکلیفیں اور جسم پر اثرات بھی مرتب ہو جاتے۔ تو آل عمران کی، اور ان سے کہا تمہیں سب نے وعدہ کیا کہ ہم کریں گے نصرت۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو یہ بھی وارننگ دے دی کہ دیکھو کسی نے پیٹ پھیری تو پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیٹ پھیرنے والے تو وہ ہوتے ہیں۔ اب تم نے عہد کر لیا ہے کہ جو حدیں توڑ کر نکل گئے۔ اب غیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کی تلاش ہے؟ کوئی اور نظام ڈھونڈ رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سبھی اسلام لا چکے ہیں، سبھی سر جھکا چکے ہیں، سبھی اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں، پوری کائنات۔ پھر یہ اس سے الگ ہٹ کر کیا چاہتے ہیں؟
یہ اپنا الگ راستہ نکالنا کوئی چاہتے ہیں، یہ سرنڈر نہیں کریں گے، پوری کائنات جو ہے وہ اسی کے نظام کے تحت چل رہی ہے. تو وہ اگر اس سے جو کوئی سسٹم ہے کسی جگہ، اس میں سب لوگ، سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ رولز اور اس کی پابندی کر رہے ہیں، ایک پہنچ جائے اور وہ جگہ جگہ توڑے تو الگ نظر بھی آئے گا اور خود تباہ ہو جائے گا، جگہ جگہ اسے نقصان پہنچنے شروع ہو جائیں گے. اس کائنات میں، اس نیچر کے ساتھ میں اگر لوگ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کریں گے اللہ کے قانون سے تو ان کے لیے تباہی ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی طوعا و کرہا، خوشی خوشی، راضی خوشی یا مجبوری سے جو بھی ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ اس نے سرنڈر کے سر جھکایا ہوا ہے اللہ کے آگے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اسی کے قانون کی طرف لوٹنا ہے، اسی کے قانون کا سامنا کرنا ہے. یہ طوعا و کرہا کیا ہے؟ خوشی خوشی، راضی خوشی یا مجبوری سے، سب اس کے پابند ہیں. تو مجبوری سے بھی ہیں، نمبر ایک بات. اور نمبر دو یہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، من اس ایسی جگہ پر آتا ہے جہاں جاندار بھی شامل ہوں، یا تو خالی جاندار ہو یا جاندار بھی ہوں، بے جان بھی، وہاں پہ من آتا ہے. ورنہ ماں آتا خالی بے جانوں کے لیے، میم الف ماں. تو اس میں جاندار بھی شامل ہیں، فرشتے بھی ہیں، شیطان بھی ہیں، انسان بھی ہیں. تو یہ تو سب تو وہ نہیں کر رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے نہیں ہیں، سب تو اطاعت نہیں کر رہے ہیں، نافرمان بھی ہیں اس کے اندر. اور وہ جو باقی کائنات ہے وہ تو اللہ نے جیسا بنا دیا ویسے چل رہی ہے. ایک کہا کہ طوعا و کرہا، چاہے خوشی سے کریں چاہے مجبوری سے کریں، ہر ایک جو ہے یہی کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے قانون سے بندھا ہوا ہے، سر جھکائے ہوئے، مجبور ہے، اور اسی کے قانون کی طرف واپسی ہے. دیکھیے یہ طوعا و کرہا کو سمجھیے. پہلے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11، سورہ حامیم السجدہ، اسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، دو نام اس سورت کے. آیت نمبر 11، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، وہی الفاظ آ گئے اس لیے لائے اس آیت کو. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين. پھر اللہ یہ جب تخلیق اور کائنات اور سب کچھ چل رہا تھا، یہ وہاں پر یہ سمجھایا، اس میں سے ہی بیچ کا حصہ میں نے لیا ہے، وہاں پر یہ بات آئی ہے درمیان میں. اور پھر اللہ آسمان کی، جب آسمان لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نظام جس کا حصہ ایک زمین بھی ہے نہیں، آسمان دنیا، وہ باقی 7 اور 6 اور سسٹم، 7 آسمان اس کی وہ نہیں آتے، وہ سماوات ہے، آسمانوں. جب بھی لفظ سما آئے تو یہ آسمان دنیا. پھر وہ اللہ متوجہ ہوا آسمان دنیا کی طرف. وہی ہے دخان، وہ تو گیشیس ماس تھا، ذرات، یعنی لفظ دخان اس کے لیے دھواں بھی یہ ہوتا ہے، ذرات پھیلے ہوئے چاروں طرف جو ایک جگہ رک رہے ہیں، کبھی ادھر ادھر، کبھی پھیل گئے، کبھی سکڑ گئے. فقال لہا وللارض، پھر آسمان اور زمین سے کہا آتے ہو، اطاعت قبول کر کے آؤ گے خوشی سے یا مجبوری سے، زبردستی؟ قالتا، ان دونوں نے کہا، آسمان و زمین نے، ہمارے اتینا طاعین، ہم خوشی خوشی آ رہے. آتے ہو کا مطلب جو تمہارے لیے یہاں پر جو قانون رکھا ہے اس کی پابندی کرو گے، میرے نظام کے تحت آتے ہو. شکلیں بدلی اب، وہ آسمان پہلے یہ نہیں تھا، جو کچھ بھی اب رکھا. اب کوئی کہہ دے ابھی کہ صاحب آسمان، وہ کہہ دے صاحب وہ سائنس تو یہ کہتی ہے آسمان نام کی کوئی چیز نہیں. تم پہنچے کہاں ہو اس کائنات کی حد تک؟ ابھی یہ جسے کائنات کہہ رہے ہو یہ پہلے آسمان کی حدوں میں ہے، اس کا سرا تو تمہیں ملا نہیں ابھی، اور کہہ رہے ہو ہے نہیں. یہ ایسا ہے جیسے جب وہ سوویت یونین تھا، اس میں خروشچیف پرائم منسٹر تھے، اور انہوں نے پہلا جو اپنا بھیجا تھا ہوا کا اپنا راکٹ، جو زمین پہ تھوڑی سی دور جا کے چکر لگا کے آ گیا تھا، تو وہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے سائنسداں، ہمارے سائنٹسٹ، یہ ان سے منسوب ہے بات، سب آسمان و زمین سب دیکھیا ہے، آسمانوں میں خدا کہیں نہیں ملا. وہ تھوڑی سی ہائٹ کے اوپر جا کر واپس آ گیا ایک چکر لگا کے. یہ پہلا تھا جو گیا تھا فضا کے اندر انسانوں کے بغیر کوئی راکٹ.
تو یہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا جیسے پوری انہوں نے کائنات کھنگال لی ہو، یا ایسی منسوب ہو ان کی طرف نہ کہا ہو. لیکن اگر ایسا کوئی کہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پوری کائنات گئے کہاں تھے. اور پھر خدا کو تو تم نے سمجھا ہی نہیں، تم اور کہیں آگے چلے جاؤ، سب اس کی کائنات تو اس کی جو ذرے ہیں سب اس کے لیے، اسے تو جانا نہیں سمجھا نہیں، نہ اس کو تم کمپریہنڈ کر سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو. اسے سمجھو گے تو عقل و فہم سے سمجھو گے، ایسے تھوڑی کہ کوئی مادی جسم میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے یہاں کے کچھ لوگوں نے تو ساتویں آسمان کے اوپر بٹھا رکھا ہے ایک تخت و کرسی پہ. تو یہ آسمان دنیا چاہے وہ کوئی مادی وجود نہیں ہو، کیا ہے ابھی تو پہلے حدوں کو اس کے پہنچو، اس کے بعد کہو کہ یہاں کچھ نہیں. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پھیلتی چلی جا رہی، اسے کائنات کہتے ہیں، کل ٹوٹل کریشن کہتے ہیں آسمان دنیا کی حدوں کے اندر جو کچھ ہے. ٹوٹل کائنات یہ نہیں ہے. ابھی کہہ رہے ہیں پھیلتی جا رہی ہے، ہم جتنا آگے بڑھ رہے ہیں اور ملتا چلا جا رہا ہے بے پناہ، کوئی سرے ہی نہیں مل رہا، کوئی حد نہیں ہے. تو پھر آپ حد یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ حد وہ اسلام کی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اور وہ کنارے یا وہ حد کی اصل حیثیت کیا ہے ابھی ہم بھی نہیں جانتے. لیکن اسے آسمان کا نام دیا جہاں سے پھر ایک نیا سسٹم شروع ہوتا ہے ایک سرحد کو. تو اس پوری اس سے وہاں سے لے کے اور یہ زمین تک یہ اس پورے سسٹم کے اندر کہا کہ اب تمہارے لیے قانون رکھا، اس کی اطاعت قبول کرتے ہو. اب شیپ بدلی، پہلے وہ خالی دھواں تھا یا ایک ذرات تھے یا گیشیس ماس تھا، اب وہ زمین بھی گیشیس ماس تھی جو سورج میں سے نکلی تھی، گیسز تھیں جلتی ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ فائنل شیپ لے لی. اب تمہیں سب پورے سسٹم اور نظام جیسے چلا گیا، جو قانون رکھ دیا اس کی پابندی کرنی ہوگی. تو یہ جو تھا تو آتے ہو تم خوشی خوشی، انہوں نے کہا خوشی خوشی آ رہے ہیں. یہ جیسے میں نے آپ کو بہت مرتبہ بتایا کہ یہ ایک لٹریری انداز ہے کہنے کا، ادبی کلام ہے. یہ ایسا ہے جیسے نہ کہا گیا نہ انہوں نے جواب دیا. کچھ بنایا کسی کام کے لیے، کچھ بنایا تو اس سے کہا تھوڑی کچھ، اور پھر وہ جواب دے رہے. اسے کہتے ہیں زبان حال. یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، زبان قال اور زبان حال. قال جو سچ مچ کنورسیشن میں کچھ کہا، اور زبان حال وہ ہوتی ہے جہاں سچویشن کو لینگویج دے دی جاتی ہے. ایک لٹریری ادبی انداز ہوتا ہے کہنے کا. بہت مرتبہ سمجھایا اسے میں نے. جیسے در و دیوار پکار اٹھے، نہ کوئی دیوار پکارتی ہے نہ در پکارتا ہے، یہ سچویشن کو لینگویج دے دی جاتی ہے. یہ ایک بہت ادبی انداز ہے، لٹریری انداز ہے کہنے کا. مقصد یہ ہے کہ وہاں پر وہ یہ تو سب خوشی خوشی آ گئے. اس کو ایسے کہا کہ اللہ نے کہا کہ خوشی خوشی، اب مجبوراً تو کہا رہے خوشی خوشی. جو کچھ ان کے اندر جو نظام رکھا وہ انہوں نے اطاعت قبول کر لی. وہاں کچھ اس کا سوال نہیں تھا کہ کرنا کچھ اور چاہتے تھے، مجبوراً قبول کی جیسا بنا. یہ اس کو اس انداز میں بیان کیا. تو یہ کون ہے؟ وہ تو اطاعت خوشی خوشی آئے. یہ کون ہے جو مجبوراً آئے، آنا نہیں چاہتے تھے اللہ کے نظام میں؟ یہ وہ ہیں جو انسان ہیں، جنات ہیں. اچھا جو باغی ہیں اگر تو آئے کبھی اطاعت میں، جو کہا کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں وہ جہاں پر بھی ہیں وہ چاہے مجبوری سے صحیح، مجبور والے یہ لوگ ہیں نسل انسانی کے لوگ، کہ مجبوری میں تو ماننا ہی پڑا ان کو. اطاعت قبول کری، ہمارے قانون کے تحت ہے، مجبوری میں ہے. کسی کو اپنی زندگی پر اختیار نہیں ہے، کسی کو اپنی موت پر اختیار نہیں ہے، کسی کو درمیان کی زندگی میں بھی اختیار نہیں ہے. آزاد خالی اپنی نیت میں ہے، ارادے میں اور کوشش میں، بس. رزلٹ میں بھی آزاد نہیں ہے. اسی دنیا میں دن رات ہوتا ہے، اتفاق ہو گیا صاحب، سب بالکل سب کچھ ٹھیک تھا، ایک دم سے یہ اتفاق ہو گیا، ساری تیاری بالکل صحیح تھی. اب اس کا کیا کریں، یہ تو مقدر پھوٹ گیا. اتفاق تھا، اتفاق تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہی نہیں، کوئی اتفاق نہیں ہوتا. سب اللہ کے منصوبوں اور اصولوں کے تحت ہوتا ہے. لیکن وہ جو تمہیں نظر نہیں آتا، بندھے ہوئے ہو، وہ بھی بندھے ہوئے ہیں چاروں طرف سے. یہ تو اللہ کا منصوبہ ایسا تھا کہ ان کو اتنی سی ایک لمٹ آزادی دی تھی، اس لمٹ کے باہر وہ بھی بندھے ہوئے ہیں، ہر چیز سے بندھے ہوئے ہیں. آزاد ہوتے تو ذرا تھا کھانا 4 گنا کھا کے دکھائیں، وہ ڈیسنٹری ہو جائے گی. بالکل بھی آزاد نہیں ہے، رزلٹ میں آزاد نہیں ہے. کہیں طبیعت خراب ہو جائے، بخار ہو جائے اور اس میں برف کھا کے دکھائیں، مر جائیں گے وہ، تو رزلٹ میں آزاد نہیں ہے. یہ تو اسی قانون سے بندھے ہوئے سب.
ذرا سانس روک کر دکھائیں 20 منٹ، ان کی ہوا بند کر دی جائے، اسی قانون سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان کا پانی روک دیا جائے تو مر جائیں گے، ان کا غذا روک دی جائے تو مر جائیں گے، ان کی سانس روک دی جائے تو مر جائیں گے، ان کی روشنی روک دی جائے تو مر جائیں گے، ان کی حرارت اور ٹیمپریچر جو ان کے لیے ہے یہاں پر وہ روک دیا جائے تو ختم ہو جائیں گے۔ کہیں بھی آزاد نہیں۔ اپنے جو کرنا چاہیں اس میں بھی سب کچھ کیا تھا صاحب، ہوا ہی نہیں، صحیح تھا سب، رزلٹ میں نہیں ہے آزاد۔ بہت تھوڑے سے حصے میں ان کو وہاں پر تو انہوں نے اس وہاں نافرمانی کرتے ہیں، اس میں سے بھی آتے رہتے ہیں، پھر ٹرائل اینڈ ایرر سے واپس اسی قانون کی طرف آتے ہیں۔ اب ان کہا کہ صاحب وہ یہ غلط ہے، یہ طلاق ولاق عیسائیت کے اندر طلاق کا اب موجودہ جیسی بھی ہے عیسائیت یا بائبل یا انجیلیں، طلاق کا کوئی قانون نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ ان کا جب تک اگر کسی کی شریک حیات بدکار نہیں ہو، اگر تم نے اس کو الگ کر دیا اور پھر تو تم نے بدکاری کی ہے، اجازت نہیں ہے طلاق کی۔ ہندو مذہب کے اندر اجازت نہیں ہے طلاق کی جیسا اب موجودہ ہے، مذہب کی میں بات کر رہا ہوں۔ چھوڑنا پڑا نا، پوری دنیا کو چھوڑنا پڑا، طلاق لانی پڑی۔ اب اس کے لیے قانون بڑے سخت بنائے ہوئے پوری دنیا میں۔ یہاں ہندوؤں کے لیے بھی قانون جو بنایا ہوا ہے، اور یہ تو ذرا اپنے پرسنل لا سے بچے ہوئے مسلمان، ہندوؤں کے لیے بھی جو ہے وہ قانون بڑا سخت بنایا ہوا ہے۔ برسوں سے لٹکے ہوئے، 10 سال سے کیس چل رہے ہیں، طلاق نہیں ہو پا رہی۔ بیوی کسی اور کے ساتھ میں رہتی ہے، جو ہسبینڈ وائف تھے، آفیشلی ہسبینڈ وائف ہے، شوہر کسی اور عورت کو رکھے ہوئے، اس رکھنے میں کوئی فرق نہیں، رہتے رہو، ہو تم دونوں ہسبینڈ وائف، اور وہ ایک دوسرے کو سوچتے رہتے ہیں کیسے یہ مر جائے، کیسے مر جائے، جس کا بس چلے اس کا قتل کر دیتا ہے اگر بس چل جائے تو۔ اس طلاق فائنل نہیں ہو رہی۔ طلاق فائنل ہوگی تو پوری تمہاری زندگی بھر کی کمائی جائے گی۔ وہاں زیادہ تر ملکوں میں یہی لا ہے، آدھی دولت اس کو دینی ہوگی، چاہے تمہاری 3 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، اب آدھی دولت اس کی، وہ پہلے اس نکال کے اسے دے دو۔ عدالت طے کرے گی کہ تمہاری طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، تمہارا اختیار نہیں ہے کہ طلاق تمہاری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ شادی اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، اسے عدالت طے کرے گی کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو پھر دنیا آئی اس قانون کے اوپر کہ طلاق، لیکن پھر ابھی بھی وہ قانون ان پر تو اعتراض کرتے ہیں، طلاق 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 پر، وہ تو غلط ہے طلاق طلاق طلاق، تو اعتراض کرنے کا موقع یہ خود دیتے ہیں۔ لیکن بڑا جوڈیشیس، بڑا منصفانہ قانون ہے جو اسلام نے بنایا۔ اگر پوری تفصیل کے ساتھ میں دیکھیں کہ طلاق کیسے ہوتی ہے، تو تڑپ رہے، چاہتے ہیں کہ رائٹس ہی ہمیں ملنے چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ایک صاحب بیٹھے میں، ایک جج صاحب اب وہ بتائیں گے ہوئی یا نہیں ہوئی تو اتنی دولت دے دو، اور وہ بھی برسوں میں فیصلہ کریں گے۔ یہ آسان ہونا چاہیے، اسلام نے رکھا ہے۔ جب کانٹریکٹ تھا، جب ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، دونوں کی مرضی سے ہوا، تو پھر دونوں کی مرضی سے ٹوٹ بھی جانا چاہیے۔ ایک کی بھی مرضی ہو تو ٹوٹ جانا چاہیے، دونوں میں سے ایک کی بھی مرضی نہیں ہوتی تو نکاح نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک کی بھی مرضی اگر نہیں ہو تو یہ ختم بھی کیا جا سکے۔ اب اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن ابھی نہیں بنایا لا۔ ریپ کے لیے، مرڈر پورے اس کے اندر جب کوئی ایسا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کیس، زنا بالجبر کے لیے، بلاತ್ಕಾರ کے لیے، تو سب جگہ سے مانگ آنی شروع ہو جاتی ہے، سزائے موت کا قانون بناؤ کہ کمپلسری سزائے موت ہو۔ یہ تو اسلامی قانونوں کی مانگ کر رہے ہیں، بہت سے بنا دیے انہوں نے، بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا نے۔ اب ٹرائل جھٹکے کھا کے آئے، نقصان اٹھا کے پھر ادھر ہی رہے، اس لیے کہ اس کے بغیر زندگیاں نہیں چلیں گی۔ وہی زندگیوں کی حفاظت کی اور زندگیوں کے سنتولن کی ضمانت ہے جو قانون اللہ نے دیا انسان کے لیے۔ یہ بھی مجبوری میں لوٹ کر آ رہے ہیں، اور مجبوری میں لوٹ کر ایسے بھی آئیں گے، بتا دیا قرآن نے پہلے سے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ارادہ تو یہ ہے، چاہتے یہ ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، ہوگا یہ کہ اللہ کا نور کمپلیٹ ہوگا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو جتنا ہی ناگوار ہو، ان کی نہیں ہوگی مرضی۔ یہ لفظ کرہن جو آ گیا یہاں، کرہ الکافرون، مجبوری میں، چاہے مجبور ہو جائیں، کتنے مجبور ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا نور مکمل ہوگا۔ یہ چاہتے ہیں پھونکوں سے بجھا دیں۔
تو الٹیمیٹلی وہاں یہ پھر ہے کہ اطاعت قبول کرے گی دنیا، اسلام میں آئے گی دنیا. اس سے اگلی آیت سورہ صف کی آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ساری بالکل اور جتنے سسٹم اور نظام ہے ان سب کے اوپر غالب کر دے. جس کا مطلب ہوگا، اور وہ اس کے لیے چل رہا ہے نظام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا نا کہ وہ کر دیں، وہ تو تشریف لے گئے، تو پھر کہاں ہوا سارے نظاموں پر غالب دنیا میں؟ اس کا مطلب کام چل رہا ہے. ہونا تو انہی کے انڈر میں ہے، کام جاری ہے. امام وہی ہیں، سردار وہی ہیں حزب اللہ کے. سارے نبی مدد بھی کر رہے ہیں، شیطانی فورسز مخالفت بھی کر رہے ہیں. وہ جنگ اپنی جگہ چل رہی ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو چاہے جتنا برا لگے. یہ ہوگا، آئیں گے اطاعت میں مجبوراً آ جائیں. وہ دور بھی آئے گا. وقتی جو ارادے کی اور کوشش کی جو آزادی دی ہوئی اس میں ادھر ادھر کرتے رہیں. کہیں خود نقصان اٹھا اٹھا کر آئیں گے، کہیں مجبوراً آئیں گے. اور اب بھی آ رہے ہیں، اب بھی مانگے کر رہے ہیں. اور اس سے باہر، اس رینج سے باہر تو آزاد ہے ہی نہیں. وہ تو ہے ہی مجبور، ہر چیز میں مجبور ہے. جو قانون بنے میں ان قانون سے مجبور ہے، اس کو توڑ کر نہیں نکل سکتے. یہ مطلب ہے اس کا کہ جو قرآن نے کہا کہ آسمان و زمین میں ہر ایک نے اطاعت قبول کر رکھی ہے اللہ کی. کسی نے خوشی خوشی، کوئی مجبوری سے کر رہا ہے، کوئی مجبور ہو کے کر رہا ہے. چاہتے تو یہ ہے کہ توڑ دیں اور اپنے بنا لیں قانون، لیکن نہیں توڑ سکتے. دیکھیے یہ ایک اور آیت پھر اس میں، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. پہلے بھی بڑی سازشیں کرتے رہے، فتنے پھیلاتے رہے، اور خوب معاملات کو لوٹ پلٹ کرنے اس کی بہت تدبیریں کرتے رہے. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا. ایسے ہی ہوتا رہے گا، ایسے ہی لاسٹ میں ہوگا. کتنی اپنی دنیا اپنی ترقی کرنے کے بعد اپنی پلاننگ طرح طرح کی بگاڑ کا کرے، وہ حق آ جائے گا. وَظَاهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا امر ظاہر ہو جائے گا. وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ چاہے جتنا، وہی لفظ چل رہا ہے کارہون، کرہن، چاہے جتنا برا لگے، چاہے جتنے مجبور ہو کر کریں گے. اب یہ ہم آیت نمبر ابھی بھی کافی آگے میں چاہ رہا تھا آیت نمبر 85 تک لے لیتا، لیکن اور اس میں بہت زیادہ ان کی تشریح بھی نہیں رکھنے کا ارادہ تھا. اس طرح کی آیات کی تشریح ہو چکی ہے پہلے، لیکن انشاءاللہ پھر آج کافی آگے ہم بڑھ گئے. وہ اتنے حصے کو مکمل کرنا ضروری تھا. تو آیت نمبر 83 تک ہم پہنچے ہیں سورہ آل عمران کی، اور 84 سے 84 سے انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بھی چلیں گے. سبحان ربک رب العزت